کہ سب سے پہلی چیز جو علماء نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ اگر آپ قساوت قلبی سے بچنا چاہتے ہیں تو پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر فقر کو اختیار فرمایا، بھوکے رہا کرتے تھے۔ اسی طرح خانقاہی نظام کے اندر جو ہے وہ جب تربیت کی جاتی ہے تو اس میں اس بات پر بہت زور دیا جاتا ہے کہ پیٹ بھر کر کھانا نہ کھایا جائے، روزے رکھے جائیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب آپ پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں تو اس سے نفس جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے۔ جب نفس مضبوط ہوتا ہے تو وہ گناہوں پر جری ہوتا ہے، جب گناہوں پر جری ہو جائے گا تو اس سے دل سخت ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کھانے میں تھوڑی سی بھوک باقی ہو، یہ صحت کے اعتبار سے بھی مفید ہے۔ جو بہت پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، آپ کو اگر رمضان یاد ہو تو جو افطاری میں بے دریغ تناول کرتے ہیں افطاری، تو ہمارے امام صاحب مسکرا رہے ہیں، وہ تراویح میں کہاں ہوتے ہیں؟ مسجد میں یا گھر پہ؟ عمومی طور پہ گھر پہ ہوتے ہیں، اور کچھ مسجد میں آ جاتے ہیں تو 4 تراویح کے بعد انہیں دیکھا گیا وہ پیچھے بیٹھ کے جو ہے نا وہ ٹانگیں لمبی کر کے ٹانگیں سیدھی کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے جی؟ کھڑا نہیں ہوا جا رہا۔ بھئی کیوں نہیں کھڑا ہوا جا رہا؟ اس لیے کہ کھا کے اتنا آئے ہیں کہ آپ کھڑے کیسے ہوں گے؟ تو اس کا اثر آپ کو فوراً نظر آ رہا ہے کہ زیادہ آپ نے کھا لیا تو وہ آپ کے لیے عبادات کو مشکل بنا دیتا ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ راضی فرماتے ہیں کہ جو پیٹ بھر کر کھانے کا عادی ہو جاتا ہے اس کے بدن پر گوشت بڑھ جاتا ہے، زیادہ کھائے گا تو گوشت بڑھے گا، اور جس کے بدن پر گوشت بڑھ جاتا ہے وہ شہوت پرست ہو جاتا ہے، اور جو شہوت پرست ہو جاتا ہے اس کے گناہ بڑھ جاتے ہیں، اور جس کے گناہ بڑھ جاتے ہیں اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور جس کا دل سخت ہو جاتا ہے وہ دنیا کی آفتوں اور رنگینیوں میں غرق ہو جاتا ہے۔ اب آپ غور کر لیجئے کہ یہ ساری جو بات آپ نے بیان فرمائی ہے وہ زندگیوں کے اندر نظر آتی ہے، تو اس میں تھوڑا سا احتیاط کریں۔ دوسری چیز جو قساوت قلبی سے بچاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے فضول گوئی نہیں کرنا۔ سختی، جو دل کی سختی ہے، اس کا ایک سبب ہوتا ہے بہت زیادہ بولنا، فضول بولنا۔ جو لوگ بولتے رہتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ السلام نے اپنے حواریوں کو یعنی اپنے صاحبوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگو تم فضول گوئی سے بچتے رہو۔ کس سے بچتے رہو؟ کبھی بھی ذکر اللہ کے علاوہ اپنی زبان سے کوئی لفظ نہ نکالو ورنہ تمہارے دل سخت ہو جائیں گے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر ہم بہت زیادہ بولتے ہیں، فضول بولتے ہیں، تو اس کا اثر کہاں پر آتا ہے؟ اور آپ کر کے دیکھ لیجئے، 3 دن کے لیے اپنے اوپر لازم کیجئے کہ میں نے فضول بات نہیں کرنی۔ ان 3 دنوں کے بعد اپنے دل کی کیفیت پر غور کریں، اور جو عام کیفیت تھی کہ جب آپ جس گیدرنگ کے اندر بیٹھے بولنا شروع ہو گئے اس کیفیت پر غور کریں تو آپ کو بہت زیادہ فرق نظر آئے گا۔ تیسری چیز جو اس حوالے سے مفید ہے وہ یہ ہے کہ ہم یعنی دل کو سخت کرنے کا جو سبب تیسری چیز بنتی ہے وہ ہے بہت زیادہ ہنسنا۔ کیا کرنا؟ جو بلا وجہ ہر جگہ پر ہنس رہا ہوتا ہے، کہہ لگا رہا ہوتا ہے، تو یہ کثرت کے ساتھ جو ہنسنا ہے، یہ ہنسنا بھی دل کو سخت کر دیتا ہے۔ ہنسنے کا معنی کیا ہوتا ہے کہ آپ اتنی اونچی آواز میں ہنس رہے ہیں کہ آپ کے اپنے کان سن لیں۔ کہہ کا معنی کیا ہے کہ آپ اتنی اونچی آواز سے ہنسے کہ سامنے والا بھی سن لے۔ اور مسکرانے کا مطلب کیا ہے کہ صرف آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ظاہر ہوئی ہے، آواز نہیں نکلی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ ہنسنا نہیں ہے، نبی کریم کی سنت ہے مسکرانا۔ کیا کرنا؟ اچھا، میں یہ بات یہاں پہ پھر کہہ دوں، میں اس پہ بہت زیادہ زور دیتا ہوں کہ ہنسنا منع ہے، ہنسنا، مسکرانا منع نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم مسکرانا بھول جاتے ہیں۔ میں اکثر سمجھاتا رہتا ہوں کہ اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھیں، آپ کی زندگی میں سکون رہے گا۔ آٹو پہ سیریس نہ ہو جایا کیجئے کہ بیٹھے بیٹھے آپ سیریس ہو گئے، مسکراہٹ چہرے پہ رکھیں، چونکہ مسکراہٹ پیغام محبت ہے، اور ہمارے مسکرانے کے لیے تو اتنی ہی دلیل کافی ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔